کلپ نمبر 291۔ اس کلپ میں آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 54 سے 56 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم۔ ترجمہ: اور جب آپ کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے فرماؤ، تم پر سلام، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے کہ تم میں سے جو کوئی نادانی سے کوئی برائی کر لے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب آپ کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب آپ کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو آپ ان کی عزت افزائی کرتے ہوئے ان کے ساتھ سلام کی ابتدا فرمائیں اور انہیں یہ بشارت دیں کہ تمہارے رب عز و جل نے فضل و احسان کرتے ہوئے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے کہ تم میں سے جو کوئی نادانی سے کوئی برائی کر لے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخشنے والا اور اس پر مہربانی فرمانے والا ہے۔ نیک مسلمانوں کا احترام کرنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک مسلمانوں کا احترام اور ان کی تعظیم کرنی چاہیے اور ہر ایسی بات سے بچنا چاہیے جو ان کی ناراضی کا سبب بنے، کیونکہ انہیں ناراض کرنا اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب ہے۔ جیسا کہ حضرت عائذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سلمان، حضرت صہیب اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات کہہ دی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کو اس کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاید تم نے انہیں ناراض کر دیا، اگر تم نے انہیں ناراض کر دیا تو اپنے رب عز و جل کو ناراض کر دیا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور کہا، اے میرے بھائیوں، میں نے تم کو ناراض کر دیا؟ انہوں نے کہا، نہیں اے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ ترجمہ: اور اسی طرح ہم آیتوں کو مفصل بیان فرماتے ہیں اور اس لیے کہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم آیتوں کو مفصل بیان فرماتے ہیں، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس طرح ہم نے آپ کے سامنے سورت میں اپنی وحدانیت کے دلائل تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں، ہم اسی طرح اپنی حجتوں اور دلائل کو مفصل بیان فرماتے ہیں، اور ہم قرآن مجید میں اطاعت گزاروں، گناہ کے بعد توبہ کر لینے والوں کے اوصاف اور گناہ پر اڑے رہنے والوں کی صفات بیان کرتے ہیں تاکہ حق ظاہر ہو جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اور اس لیے یہ چیزیں بیان کرتے ہیں کہ مجرموں کا راستہ اور ان کا طریقہ واضح ہو جائے تاکہ اس سے بچا جائے۔ اخروی کامیابی تک پہنچانے والے راستے پر چلنے کی ترغیب۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ فلاح و کامیابی کے راستے پر چلے اور وہاں تک پہنچے جہاں نیک لوگ پہنچے، اور اس کا سب سے بہترین راستہ فوری طور پر اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ و استغفار کرنا اور آئندہ کے لیے نیک اعمال کرنا ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، زندگی کی ہر گھڑی بلکہ ہر سانس ایک نفیس جوہر ہے جس کا کوئی بدل نہیں۔ وہ اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ تجھے ابدی سعادت تک پہنچا دے اور دائمی بدبختی سے بچا لے، اس لیے کہ اس سے زیادہ نفیس جوہر اور کیا ہو سکتا ہے۔ اگر تم اسے غفلت میں ضائع کر دو گے تو واضح نقصان اٹھاؤ گے، اور اگر اسے گناہ میں صرف کرو گے تو واضح طور پر ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب اگر تم اس مصیبت پر نہیں روتے تو یہ تمہاری جہالت ہے، اور جہالت کی مصیبت تمام مصیبتوں سے بڑھ کر ہے۔ افسوس، لوگ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں،
جب موت آئے گی تو وہ جاگ جائیں گے۔ اس وقت ہر مفلس کو اپنے افلاس کا اور ہر مصیبت زدہ کو اپنی مصیبت کا علم ہو جائے گا، لیکن اس وقت اس کا ازالہ نہیں ہو سکے گا۔ مزید فرماتے جب تم ان 3 دہشت ناک باتوں پر ہمیشگی اختیار کرو گے اور رات دن کے ہر حصے میں ان کی یاد تازہ کرتے رہو گے تو تمہیں گناہوں سے ضرور سچی اور خالص توبہ نصیب ہو جائے گی۔ نمبر 1، گناہوں کی حد درجہ برائی بیان کرنا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی سزا کی شدت، دردناک عذاب، اس کی ناراضی اور اس کے غضب و جلال کا ذکر کرنا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے غضب و عذاب کی سختی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی کمزوری اور ناتوانی کو یاد کرنا کہ جو شخص سورج کی تپش، سپاہی کے تھپڑ اور چونٹی کے ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتا تو وہ نارے جہنم کی تپش، عذاب کے فرشتوں کے کوڑوں کی مار، لمبی گردنوں والے بختی اونٹوں کی طرح لمبے اور زہریلے سانپوں کے ڈنک اور خچر جیسے بچھوؤں کے ڈنک کیسے برداشت کر سکے گا؟ قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين۔ ترجمہ، تم فرماؤ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ تم فرماؤ میں تمہاری خواہشوں پر نہیں چلتا، اگر یوں ہوتا تو میں بھٹک جاتا اور ہدایت یافتہ لوگوں سے نہ ہوتا۔ قل انی نہیت، تم فرماؤ مجھے منع کیا گیا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ حق ظاہر ہو جائے اور مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے، اور اس آیت میں بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجرموں کے راستے پر چلنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کافروں سے فرما دیں کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہو، اور تمہارا ان کی عبادت کرنا بھی کسی دلیل کی بنا پر نہیں بلکہ محض خواہش پرستی اور اپنے باپ دادا کی اندھی پیروی کی وجہ سے ہے، کیونکہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ جمادات اور پتھر ہیں جن کا مرتبہ انسان سے انتہائی کم ہے، اور اعلیٰ مرتبے والے کا کم مرتبے والے کی عبادت کرنا ایسا کام ہے کہ عقل بھی اس کا رد کرتی ہے۔ اگر میں نے تمہاری خواہشوں کی پیروی کی ہوتی تو میں راہ حق سے بھٹک جاتا اور ہدایت یافتہ لوگوں سے نہ ہوتا۔